بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ ایک سپارے کا درس قرآن ہے، 28واں پارہ آدھا اور 29واں پارہ آدھے کا درس قرآن ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الصف ہے۔ اس صف کا معنی ہے قطار باندھنا، لائن باندھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے چند صحابہ اکرام نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس بات سے زیادہ خوش ہوتے ہیں ہم وہ عمل کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یہ بات ناگوار گزری تو آپ علیہ السلام میں یہ صورت نازل ہوئی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ ساتھ انشاءاللہ بھی ضرور بولیں، اس کے بغیر آپ اس طرح کی بات نہ کریں۔ آگے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اسرائیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سنائی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر 3 باتوں کی بشارت دی۔ ایک فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، دوسرا فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اور تیسری یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ آگے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ یہاں سے دین اسلام کے باقی اور غالب ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ہمیشہ انشاءاللہ غالب رہے گا، یہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم۔ یہاں سے مومنوں کو، ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ایمان والوں کہ تم اسلام کے اللہ کے مددگار بنو جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے حواری مددگار بنے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تو کچھ نے کہا ہم آپ کے مددگار اور معاون ہیں، اور کچھ نے کفر کر دیا۔ آگے سورۃ الجمعہ ہے۔ اس کو سورۃ الجمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر، اس کے آخر میں جمعہ کے احکامات موجود ہیں۔ فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ اپنے نبی کے جو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلا کام یہ تھا کہ وہ آپ پر تلاوت کرے، اور دوسرا کام یہ تھا کہ تزکیہ نفس کرے، اور اسی طریقے پر آپ کو حکمت اور دانائی کی باتیں سکھائے۔ آگے اس کے بعد وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ یہاں سے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت عامہ کو بیان کیا جا رہا ہے، جو آپ سے ملے ہیں اور جو آپ سے نہیں ملے ان سب کے لیے۔ آگے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها۔ یہاں سے یہودیوں کی مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا یہودی یہ بات تو کہتے تھے کہ ہم نے تورات اور زبور میں یہ بات پڑھی ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کی مثال وہ گدے کی طرح ہے جس پر کتابیں یا کچھ بھی لاد دیا جائے تو وہ گدا گدا ہی رہے گا، اس پر ان کتابوں کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ یہاں سے اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے کہ اے ایمان والو، جب اللہ کا منادی مؤذن تمہیں پکار لے تو تم تمام کاموں کو چھوڑ کر کے سیدھے مسجد کی طرف آ جاؤ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے چند صحابہ اکرام نے خطبہ جمعہ سے، نماز سے پڑھ کر، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جمعے کا جو خطبہ ہوتا تھا وہ نماز کے بعد ہوتا تھا، تو وہ فوراً نکل کے تجارت کی غرض سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے خطبہ جمعہ بھی سننا ہے، تو اس لیے یہ حکم ہے کہ آپ خطبہ جمعہ بھی سنیں۔ اس کے بعد سورۃ المنافقون ہے۔ اس کے اندر منافقوں کے نفاق کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ یہاں سے شہادت خداوندی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی منافق آ جائے اور کہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔
اور اس کے حال اور احوال ہم جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آگے یقولون لئن رجعنا إلى المدینة ليخرجن الأعز منها الأذل، اس کا شان نزول یہ تھا کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، تو آپ کے ساتھ عبداللہ بن ابی، یہ ابی جو تھا یہ بہت بڑا منافق تھا۔ انہیں حضور علیہ السلام سے کہا کہ آپ مہاجرین کو اتنا زیادہ اپنے ساز یا انصار کو اپنے سر پہ نہ چڑھائیں، اور اسی طریقے پر اس نے کہا جب مدینہ میں پہنچیں گے تو وہاں جا کر ہم ان مہاجرین کو وہاں سے نکال دیں گے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو یہ بات بتائی تو اس نے جھوٹی قسمیں اٹھانا شروع کر دی، تو اللہ کے نبی نے بظاہر دیکھ کر ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ جو کچھ یہ صحابی بات کریں یہ سچ کریں، یہ منافق جھوٹ بول رہا ہے۔ آگے سورۃ التغابن، کیونکہ آیت نمبر 9 میں تغابن کا ذکر آ رہا ہے۔ تغابن کا مطلب ہوتا ہے قیامت۔ والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تخلیقات اپنی یعنی انسان کی پیدائش کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ ذات جس نے تم میں سے بعض کو کافر بنایا اور بعض کو مومن بنایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔ آگے یوم یجمعکم یوم الجمع ذالک یوم التغابن، یہ ہار جیت کے دن کفار کی حسرت ہوگی، ہائے کاش کہ آج کے دن یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، افسوس کہ ہم دنیا کے اندر ایمان لے آتے اور آج ہمیں یہ ذلت اور رسوائی نہ ہوتی اور آج ہم جہنم میں نہ گرتے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تکالیف آنے کی وجوہات ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے گناہوں کی بدولت اس پر دنیا میں تکلیف آ جاتی ہے اور اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے گناہ تو نہیں ہوتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کا امتحان کی خاطر ان کے اوپر آزمائشیں بھیجتے ہیں۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم سے ازواج اولاد کے متعلق خاص ہدایت دی جا رہی ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے تمہاری ازواج اور اولاد میں سے بعض دشمن بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں اس طرح تمہاری اولاد میں سے اس طرح ہو سکتا ہے، اس لیے ان کے ساتھ میانہ روی کرنا ہے، نہ اتنا زیادہ سختی کرنی ہے نہ اتنا زیادہ نرمی کرنی ہے۔ سورۃ الطلاق ہے، اس سورت کے اندر طلاق کا حکم یعنی طلاق کس طرح دی جائے اس کے احکامات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا طلاق دینا، یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، یہاں سے طلاق دینے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایمان والو، جب تم نکاح کے بعد کسی عورت کے ساتھ تمہارے معاملات اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بن رہے تو تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم اس کو طلاق دو، طلاق بھی رجی دو، ایسے طور میں ایسی پاکی میں دو جس کے اندر تم نے اس کے ساتھ مباشرت نہ کی ہو، اور پھر طلاق رجی دو۔ ہو سکتا ہے جو تمہارے درمیان آپس میں کنفیوژن ہے وہ حل ہو جائے اور تم آپس میں مل بیٹھو، اور اس طلاق کے دوران جو عدت گزارنی ہے وہ شوہر کے گھر کے اندر گزاری جائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ پر ملنے والے 5 انعامات کو بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو روزی رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ آگے وَاللَّائِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، یہاں سے آئسہ اور حاملہ عورت کی عدت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آئسہ عورت وہ ہے جس کو حیض نہیں آتا، یا تو اس کی عمر کم ہے یا اس کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کو حیض نہیں آتا، تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہوگی۔ اور حاملہ عورت کی جو عدت ہوگی وہ وضع حمل ہوگی، جیسے ہی اس کا حمل ہو جائے گا وہ حاملہ سے ختم ہو جائے گی تو اس کی عدت بھی ختم ہو جائے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ الذی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمان اور 7 زمینوں کی پیدائش کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ آگے سورۃ التحریم ہے، تحریم کے اندر شہد کی حرمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ عصر کے بعد اپنی ازواج کے گھر تشریف لے جاتے، ہر ایک کے گھر میں، اور آپ وہاں پر ایک اپنی اہلیہ کے گھر میں تھے، انہوں نے آپ کو شہد دیا۔ پھر آپ جب دوسرے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے گھر میں آئے تو انہوں نے کہا آپ نے زفیر کھایا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں،
تو انہوں نے کہا کہ آپ سے تو ایسی بو آ رہی ہے، تو آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام کرا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھو۔ آگے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، دو کافر عورتوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی یہ دونوں کافرہ تھی اور جہنم میں چلی گئی۔ آگے دو مومن عورتوں کی ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور دوسرے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ آگے پارہ نمبر 29، پہلی سورۃ الملک، پہلی آیت میں لفظ ملک ہے، اس وجہ سے اس کو ملک کہا جاتا ہے۔ آگے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و حیات کی پیدائش کا مقصد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ انسانوں میں سے کون آدمی میرے لیے اچھے کام کر کے لائے گا۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، یہاں سے کفار کی حماقت اور بے وقوفی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے سورۃ القلم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہاں سے مشرکین کی تردید بیان کی جا رہی ہے۔ مشرکین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون ہے، تو اللہ نے قلم کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ یہ مجنون نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا بیان ہو رہا ہے کہ مکہ میں ایک شخص تھا، اس کی نظر بد لگتی تھی، تو مشرکین نے کہا کہ آپ ان کو نظر بد لگائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے فرمایا کہ آپ یہ پڑھ لیں، اب بھی کسی شخص کو اگر نظر لگتی ہو تو اس کو چاہیے کہ اس آیت کی تلاوت کریں، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ حاقہ قیامت کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس صورت کے اندر قیامت کا تذکرہ موجود ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ، فرمایا قیامت جو ہے وہ برحق ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے۔ آگے فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، یہاں سے اہل جنت اور اہل جہنم کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ جنتیوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا اور جہنمیوں کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، یہاں سے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں یہ کسی شاعر یا یہ شعر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ آگے سورۃ المعارج ہے، معارج کا معنی ہے چڑھنا۔ فرمایا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع، اللہ تعالیٰ سے کہ عذاب سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے عذاب نہیں مانگنا چاہیے۔ یہ نضر بن حارث یہ کہتا تھا کہ آپ اس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہیں تو وہ عذاب ہم پر کب واقع ہوگا، آپ اس عذاب کے بارے میں ہمیں بتائیں تو صحیح وہ کب واقع ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عذاب آپ پر آ کر رہے گا، آپ اس سے اللہ کی پناہ مانگے، اس کی طلب نہ کریں۔ آگے یوم تکون السماء کالمہل، یہاں سے قیامت کی ہولناکیوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن آسمان جو ہے یہ کالا ہو جائے گا اور پہاڑ جو ہیں یہ روئی کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اور آگے فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہاں سے اہل جنت کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل جنت کی یہ صفتیں ہوں گی، اللہ ان کو یہ مقام عطا فرمائے گا۔ آگے ہے سورۃ النوح، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام انا ارسلنا نوحا الی قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت آپ نے 950 سال تک اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور ان میں سے 80 یا 82 لوگ ایمان لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے نوح علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ میرے نے اپنی قوم کو صبح و شام دن رات دعوت دی ہے، انہوں نے میری بات نہیں مانی، یا اللہ ان کو صفائے ہستی سے مٹا دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور وہ سب کے سب وہاں سے دنیا سے بالکل ختم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔